ہمیں ہندوستان انڈیا سے مدد کرتے ہیں، ہم مودی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آؤ اور ان کو سیدھا کرو، یہ رقبے تمہارے ہیں مودی، یہ سکھوں کے غیر مسلموں کے رقبے ہیں، کسی کے باپ کے نہیں ہیں، کسی کی ماں کو جہیز میں نہیں ملے ہوئے، ٹھیک ہے، نہ پولیس کے نہ کسی اور کے، غیر مسلموں کے رقبے ہیں، غیر مسلم آئے۔ ہم اپیل کرتے ہیں ہندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدا را نریندر مودی آؤ اور اس ظلم سے یہاں نجات دلاؤ لوگوں کو، جہاں تمہارے رقبے، تمہارے وراثت میں رقبے ملے ہوئے، یہ لوگوں کو آ کے بدماشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج انہوں نے ہمیں پہ دخل کیا ہے، اس وقت میرے بچوں کو گھر سے نکالا ہے، برستی بارش میں روڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تحصیلدار مظفر آباد، یہ صابر نقوی، ایس ایچ او تھانہ سٹی صدر، یہ کس قانون کے تحت بے دخل کر رہے ہیں گھر سے گھر سیل کر کے؟ میں کمشنر سے اپیل کر رہا ہوں کہ 2 گھنٹے کے اندر اگر میرے گھر کی سیل نہ کھولی گئی، میں خود سوزی کروں گا، جس کی تمام ذمہ داری کمشنر مظفر آباد پہ ہوگی۔ ناظرین جیسے کہ یہ دیکھیں کہ اچھا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، یہ والے صاحب ہیں، مدد کر مظفر آباد کچھ ہیں، کسی کی ماں کو جہیز میں نہیں۔ یہ صاحب ہیں اور ان کے گھر کا ایشو ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ کشمیر کے لوگ ہیں اور یہ الحاق زدہ علاقہ ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہوا ہے، اور وہاں پر ایک پراپر حکومت اور ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہاں پر یہ والی آوازیں کہ میں جو انڈین پرائم منسٹر مودی جی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ نان مسلمز کے پراپرٹیز ہیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے۔ یہ ایک میں کہوں گا کہ اٹس الارمنگ سچویشن، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سنگل بندہ کڑا ہے، بچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے، جسے کہتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اور دریا مل کر پھر سمندر میں جاتے ہیں، سمندر بنتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کی یہ جو صاحب ہیں ان کی یہ ویڈیو چل رہی ہے، کل کو جب کسی اور کے ساتھ مسئلہ ہوگا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا، وہ بھی اپنی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالے گا، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ سے آگے بڑھتی جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہاں پہ مودی جی کو کیوں پکارا جا رہا ہے، یا انڈین حکومت کو یا پھر انڈیا کو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو، اپنے لوگوں کے ساتھ شاید اس طرح کا جسٹس نہیں کرتے، یا ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر وہ کہیں اور جا کر دیکھتے ہیں۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم نے بنگلہ دیش میں کیا، ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا، اس کے بعد ہم نے بلوچستان میں کیا، اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا، خیبر پختونخوا میں کیا، اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا، اب میرے خیال میں کشمیر کے ساتھ کریں، لیکن اس سے بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یار ایک آدمی سرحد کے اس پار ایک آدمی کو، وہاں کے پرائم منسٹر ہے، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آئیں، اور یہ جو گھر ہیں، یہ پراپرٹیز ہیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ کسی کے باپ کا مال نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اور غالباً مجھے جتنا مطلب، کیونکہ میری تو نہیں صاحب سے بات ہوئی ہے نہ کسی اور سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی والا مطلب ان لوگوں کے گھر ہے جو کشمیری پنڈت کی بات ہوا کرتی تھی، یا پھر شاید مجھے لگ رہا ہے کہ یار اس طرح کے لوگ جب یہاں پہ پاکستان نے یہ علاقہ لے لیا تو غالباً اس وقت یہ ان کے گھر ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کے جو یہاں پہ دوسرے مذاہب کے لوگ رہا کرتے تھے، وہ سکھ کمیونٹی کی بات کریں، وہ ہندو کمیونٹی کی بات کریں، کہ ان کے گھر ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، یہ آپ کا حق یا آپ کا مال نہیں ہے۔ لیکن ان بھائی صاحب کو میرے خیال میں پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہوگا شاید بتانا نہیں چاہتے، کہ سر یہاں پر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، یا پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں جو ہندو مندروں کی جگہ تھی یا لوگوں کی پراپرٹیز تھی، ان کو زبردستی قبضہ کر کر اس میں پلازے بنائے گئے۔ کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر واش روم بنے۔ انفارچونیٹلی، افسوس کے ساتھ یہ بات ہوئی۔ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ ہم سے زبردستی اگر ہم قبضہ کریں گے بھی، کیونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، اور یہ ہم نے مطلب اسلام سے بنایا ہوا ہے، تو کیونکہ حق تو ہمارا ہی ہے، یہ باقی تو مطلب ویسے ہی ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ویسے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں نا یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خواہ مخواہ اس کے،
وہ والی مطلب بات مجھے یاد آ رہی ہے. تو یہ مسئلہ صرف بھائی میرے آپ کے کشمیر میں نہیں ہے, یہ ادھر پاکستان میں بھی ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں یہ کہیں اور اشارہ دے رہی ہیں اور یہ کچھ اور بتا رہی ہیں. اس کی وجہ میں نے آپ کو جس طریقے سے بالکل سٹارٹنگ میں بتایا کہ جب آپ پراپر فیسیلیٹیشن نہیں دیتے, کسی جگہ کے آپ ریسورسز استعمال کرتے ہیں, وہاں کا پانی آپ استعمال کرتے ہوئے اس سے بجلی بناتے ہیں, لیکن ان کے پاس بجلی نہیں ہے. آپ وہاں کی کوئی اور منرلز استعمال کرتے ہیں, باقی پورے پاکستان میں اگر وہ استعمال ہو رہی ہے, لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, لیکن آپ وہی چیز جہاں پہ بن رہی ہے یا جہاں سے نکل رہی ہے ان لوگوں کو آپ نہیں دے رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے مودی جی آؤ اور ان سے یہ چیزیں لے لو. یہ آواز جو ہے نا, یہ میں نے کہا نا کہ شاید سنگل آواز ہے, لیکن یہ آپ کو کیا ڈائریکشن بتا رہی ہے, یہ اصل کہانی میں یہاں پہ مدعے پہ آنا چاہ رہا ہوں. آپ بلوچستان سے آپ نے گیس نکلوائی, ان لوگوں کو نہیں دی. آج کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر؟ بلوچستان کے اندر انسرجنسی کی موومنٹ چل رہی ہے, اور اب سے نہیں چل رہی ہے, کم از کم 40-50 سال ہونے کو ہے. اور وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے کہ یار اگر آپ ہمارا رائٹ اس طریقے سے نہیں دو گے, پراپر طریقے سے جو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں رائٹ دیا ہوا ہے, تو پھر ہم بندوق کے زور پہ چھیننے کی کوشش کریں گے, اور وہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور جگہوں پہ بھی مطلب یہ مسائل ہوئے. خیبر پختونخوا کا اس دن بھی میری ایک لاسٹ ویڈیو ہوتی کہ یار وہاں پہ تقریباً 8 سے 10 ہزار میگا واٹ آئیڈل پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں, اور ان سے کافی مطلب سستی قسم کی بجلی وہاں سے بنتی ہے. لیکن وہاں پر بھی اس لوگوں کو بھی, انکلوڈنگ می, میرا گھر سب کچھ وہاں پر ہے, ہمیں بھی وہی پیسے چارج ہوتے ہیں جو اسلام آباد میں, لاہور میں یا کراچی میں رہنے والا آدمی ہے, وہی پیسے ہمیں بھی چارج ہوتے ہیں. مطلب کیوں؟ اگر کوئی چیز وہاں کے لوگ یا وہاں کی زمین سے بن رہی ہے, نکل رہی ہے, وہ نیچرل ریسورسز سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو, تو پہلا رائٹ ان لوگوں کا ہے, آپ ان کو دیں. اس کے بعد پھر اس کے بعد جو آپ نے کاروبار کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں. تو یہ والی چیزیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یقین کریں یہ ویڈیو میرے خیال ایسے تو 3-4 دن پرانی ہے, لیکن کیونکہ بیچ میں بہت ساری اور چیزیں چل رہی تھی, تو اس لیے میں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی. آلریڈی ہماری جو فورن پالیسی ہے, میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ بیک فٹ پہ گئی ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہندوستان کا نیریٹو ہے ان کے کام کو بہت آسان بنا رہی ہے. اور یہ اس لیے آسان بنا رہی ہے کہ ہم خود یہ کر رہے ہیں. جب ہم یہ نہیں کریں گے, ہم بہتر طریقے سے انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو میرے خیال میں اس طرح کی آوازیں پھر نہیں آئیں گی. کیونکہ دوسرے سائڈ کے کشمیر میں بہت مطلب انسرجنسی رہی لمبے عرصے تک, لیکن آج وہاں پہ کافی حد تک میں کہتا ہوں کہ شاید وہ چیز اب آہستہ آہستہ سے تم گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو مطلب وہ ڈیولپ کر رہے ہیں ایریا کو. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ پہ ڈیولپمنٹ لے کے آتے ہیں, اس جگہ کو ڈیولپ کرتے ہیں, تو یقین کریں پھر باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھے اسکول کالج آپ کے قریب ہے, اچھا ہاسپٹل آپ کے قریب ہے, باقی جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں, اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو ٹرین آپ کے لیے اویلیبل ہے, میٹرو آپ کے لیے اویلیبل ہے, اگر آپ نے کہیں دوسرے شہر دور جانا ہے یا آؤٹ آف کنٹری جانا ہے تو ایئرپورٹ انٹرنیشنل آپ کے لیے اویلیبل ہے, آپ کے لیے 24/7 جو ہے پراپر الیکٹریسٹی موجود ہے سستے داموں. تو یہ ساری چیزیں یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اس سے فرق پڑتا ہے. ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ سے کر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ والی چیزیں تو ہمیں مل رہی ہے, تو پھر ہم کیوں کریے مطلب اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ والا حال ہو رہا ہے وہاں لوگوں کے ساتھ, تو کہتے ہیں یار ہمیں تو معاف کر دو. شاید نعرے تو لگتے ہوں گے, اب بھی لگتے ہیں, خیر ایسا نہیں ہے کہ نہیں لگتے, لیکن باقی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ والا نعرہ اب نہیں چاہیے. یہ والی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں, اور یہ فرق ہوتا ہے پھر ملکوں کے کس پریورٹیز میں, کیا پریورٹیز کس کو دے رہے ہیں اور کس کو نہیں دے رہے. جس چیز کو دینی چاہیے اس کو دیتے نہیں, اور جس چیز کو چاہیے اس کو نہیں دیتے, اور جس کو نہیں چاہیے اس کو آپ پریورٹی دیتے ہیں.